أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں بہت سے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آج کل ہم جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 9393۔ اس کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ آج پڑھیں گے۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں تذکرہ تھا بنی ہاشم کے فضائل کا، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بنی ہاشم کے فضائل کو جانے اور پھر قریشیوں کے فضائل کو جانے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ عربوں کی فضیلت کو بھی جانے اور سمجھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ وَتَعْرِفُ لِسَائِرِ النَّاسِ فَضْلَهُمْ، اور آپ تمام لوگوں کی فضیلت کو جانیں، ان کے مقام و مرتبہ کو جانیں، ان کی اہمیت کو جانیں۔ یہ تو وہ الفاظ تھے جو ہمارے نسخے میں ہیں، جو آپ کے سامنے ہے اور جو میرے سامنے ہے، لیکن اس کتاب کی کئی کاپیاں ایسی ہیں، کئی نسخے ایسے ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ وَتَعْرِفُ لِسَائِرِ النَّاسِ حَقَّهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور آپ پہچانیں تمام لوگوں کے وہ حقوق جو اسلام میں ہیں۔ آپ پہچانیں تمام لوگوں کے وہ حقوق جو اسلام میں ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ آپ تمام لوگوں کے حقوق جانیں، وہ حقوق جو انہیں اسلام نے دیے ہیں۔ مراد کون ہوں گے؟ کافر۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے حقوق جانیں جو حقوق انہیں اسلام کی وجہ سے ملے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، دین اسلام اختیار کرنے کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کیا واقعی کافروں کا خیال رکھا ہے؟ جی ہاں، اسلام نے کافروں کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ جب قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہو وہ اس تک پہنچا دو، تو اس معاملے میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ اگر میرے پاس آپ کے پاس کسی کافر کی امانت ہے تو اس تک پہنچائی جائے گی، اور ایسے ہی جب اسلام یہ حکم دیتا ہے، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں، تو یہ حکم اس فیصلے کے بارے میں بھی ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں ہو، اور اس فیصلے کے بارے میں بھی ہے جس میں ایک طرف مسلمان ہو دوسری طرف کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں 58 ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان تک پہنچا دو جن کی وہ ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ذریعے کرو۔ لوگوں کے درمیان یعنی کہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ سورہ مائدہ میں آ جائیں، آیت نمبر 8 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر قائم رہنے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کی وجہ سے عدل و انصاف کیا کرو اور اللہ کی وجہ سے عدل و انصاف کے مطابق گواہی دیا کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
کسی قوم سے جو تمہاری دشمنی ہے، یہ دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے، اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل و انصاف کو ترک کر دو۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی کیس ہے، کوئی معاملہ ہے، اس میں تمہارا واسطہ کن سے پڑا ہے؟ کافروں سے پڑا ہے، یہودیوں سے پڑا ہے، عیسائیوں سے پڑا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے، معاملہ طے کرتے ہوئے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اعدلوا، عدل و انصاف سے کام لو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ نے وارننگ دے دی ہے کہ دھیان سے، یعنی کہ تمہارے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی دھیان سے عدل و انصاف ترک نہیں کرنا، اور ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3052 3052۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ظلم معاہدا، جو کسی ایسے شخص پہ ظلم کرے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ویزا لے کر ہمارے ملک میں آیا ہے، کسی کو ہم نے خود ہی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی ہے، اسے امان دی ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ ذمہ بن چکا ہے، ہمارے ملک کا شہری بن چکا ہے۔ فرمایا جس نے کسی عہد والے پہ ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کا کوئی حق کم کیا، او کلفہ فوق طاقتی، یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کسی چیز کا مکلف ٹھہرایا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لی، اس کی اجازت کے بغیر لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا، اس کی وکالت کروں گا۔ کس کی؟ اس کافر کی۔ آپ دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف کا عالم، کس میں؟ دین اسلام میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کافر پہ ظلم کیا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، جس سے ہماری لڑائی نہیں تھی، یا اس کی تنقیص کی، یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ کوئی بوجھ ڈالا، یا اس کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لے لی، تو فرمایا میں قیامت کے دن اس معاملے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان سے مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے موبائل چوری کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی زمینوں پہ، پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کسی کافر کی بھی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینے کی، اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کافروں کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ کہاں پہ یہ آیا؟ کہیں پہ یہ نہیں آیا۔ اسلام اتنا گرا ہوا دین نہیں ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے کافروں کا مال آپ کو اٹھانے کی اجازت دے دے کہ وہ کافر ہیں۔ ہاں، وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم کریں، ان سے لڑیں، اور ہماری ان سے لڑائی جاری ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لڑائی جاری ہے۔ وہ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہمارے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بات ہو رہی ہے ان کافروں کی جن سے لڑائی نہیں ہے، جو ان کے پرامن شہری ہیں۔ ان کا مال آپ کیوں لوٹیں؟ ان کا مال آپ کیوں چھینیں؟ ان پہ آپ ظلم و ستم کیوں کریں؟ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حق دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دیا ہے، کہ جب ان سے گفتگو کی جائے اچھے انداز سے کی جائے، اخلاق سے کی جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں 83 میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات چیت کرو، گفتگو کرو اچھے طریقے سے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو مشہور و معروف مفسر ہیں، جن کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ اچھی گفتگو کیا ہے کہ آپ اسے نیکی کا حکم دیں، نیکی کی ترغیب دیں، برائی سے روکیں۔ یہ آپ کا اس کے ساتھ تعاون ہے، آپ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ توحید کی دعوت دیں، آپ شرک سے منع کریں اور درگزر کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس کا نمبر ہے 1977 1977، کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مسلمان اور مومن بندہ طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کی حسب و نسب پہ تنقید کرنا، کسی کے آباء و اجداد کو تنقید کا نشانہ بنانا، کسی میں کوئی عیب پایا جائے تو اس وجہ سے اس پہ تنقید کرنا، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، تو فرمایا مومن جو ہوتا ہے یہ طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ ہی کافر کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے نہ ہی مسلمان کے ساتھ۔ ولا اللعان، اور نہ ہی مسلمان لعنتیں کرنے والا ہوتا ہے، تو لعنتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی مسلمان پہ اور نہ کسی کافر پہ، سوائے ان کفار کے جو کفر پہ فوت ہوئے اور آپ کو یقینی علم ہے کہ کفر پہ فوت ہوئے، جیسا کہ ابو لہب ہے۔ اور نہ ہی مومن فوش گو ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، گندی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، بے حیائی پہ مشتمل الفاظ کہنے والا ہوتا ہے۔ کافروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان پہ زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 میں 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، ان کے این کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ زیادتی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ لڑائی چل رہی ہے اور جو کافر آپ کے ہاتھ آئے ہیں، جن کو آپ قتل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان کا آپ مصلح کریں۔ مصلح سے کیا مراد ہے؟ ان کے جسم کے اعضاء الگ کر دیں، کاٹ کر رکھ دیں، کان کاٹ دیں، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں، یہ مصلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور آپ لڑائی کے دوران ان کو قتل کریں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے، مثال کے طور پہ عورتیں، بچے، تو یہ زیادتیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ نے کسی کافر سے قرضہ لیا ہے تو واپس کریں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 1886 1886، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، اب وہ قرض چاہے کسی مسلمان سے لیا ہو یا کسی کافر سے۔ ایسے ہی کافر اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق ہیں، تو ان تمام حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں پہ حقوق کا، تو یہ بہت سارے ہیں، اور کچھ حق ایسے ہیں جو ہر ایک پہ واجب ہیں کہ وہ ادا کرے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہے،
فرض کفایہ ہیں۔ کیا مطلب؟ چند لوگ وہ حقوق ادا کر دیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ آئیے ذرا اس بارے میں دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس کا نمبر ہے 1240 1240۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، نمبر 1، مسلمان سلام کہے تو سلام کا جواب دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حق ہے۔ وعیادۃ المریض، مسلمان بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کی بیمار کرسی کے لیے جائیں۔ نمبر 3 میں اتباع الجنائز، مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے کے پیچھے جائیں، یعنی کہ نماز جنازہ ادا کریں، تدفین کے لیے جائیں۔ وإجابۃ الدعوہ، مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وتشمیت العاطس، مسلمان چھینک لے اور اس کے بعد الحمدللہ کہے تو آپ اس کو دعا دیں، کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، اس کا نمبر ہے 2162 2162، اور اس کے راوی بھی یہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ کہا گیا ما ہننا، وہ 6 حقوق کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو اسے سلام کہیں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ آپ سے خیر خواہی چاہے، آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اس کی خیر خواہی کریں۔ اور جب وہ چھینک لے فحمد اللہ، اور چھینک لینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو فشمت ہو، آپ اسے دعا دیں، کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو جائے فعودہ، تو آپ اس کی عیادت کریں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے جائیں، یعنی کہ اس کی نماز جنازہ میں حصہ لیں، اس کی تدفین میں حصہ لیں۔ تو ایک حدیث میں 5 بتایا گیا، ایک حدیث میں کتنے بتایا گیا؟ 6۔ اب ذرا کچھ تفصیل کی طرف آئیں۔ جہاں تک تعلق ہے سلام کے جواب دینے کا، تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ جب سلام ایک ہی آدمی کو کہا جائے، سلام کتنے لوگوں کو کہا جائے؟ ایک ہی آدمی کو، تو پھر واجب ہے اس ایک پہ کہ وہ سلام کا جواب دے، نہیں دے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ لیکن اگر وہ لوگ جنہیں آپ نے سلام کہا ہے وہ کئی ایک ہیں تو پھر یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک سلام کا جواب دے دے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، باقی سلام کا جواب نہ دیں تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے سلام کہنے کا، اب تک گفتگو ہو رہی تھی سلام کے جواب دینے کا، جہاں تک تعلق ہے سلام کہنے کا تو اس بارے میں علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ سلام کہنا یہ سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ اسلام نے کہا ہے مریض کی عیادت کرو، لیکن اس کی اہمیت کس قدر ہے؟ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو شریعت کا یہ آرڈر نہیں ہے کہ پورا شہر اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ جائے، اس سے تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر اس کی عیادت کریں، اس کو دعائیں دے دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اسے صبر کی تلقین کر دیں، تو باقی لوگ اگر اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگرچہ عیادت کے لیے جانا بہت اچھی بات ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اس پہ بہت سا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جن علماء کرام نے مریض کی عیادت کرنے کو، بیمار پرسی کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، ان میں سے ایک بڑا نام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، اور دوسرا عصر حاضر کے عظیم فقیہ اور عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جنازے کے پیچھے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ شریعت سارے مسلمانوں کو پابند نہیں کرتی کہ آپ ہر جنازے کے ساتھ جائیں، لیکن چند لوگ ضرور جائیں۔ اگر کوئی نہیں جائے گا تو پھر سب گنہگار ہوں گے۔ نمبر 4، جب آپ کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر دعوت ہے ولیمے کی تو جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ جس کو دعوت دی گئی ہے اس پہ واجب ہے کہ دعوت ولیمہ کو کیا کرے؟ قبول کرے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ولیمے کی دعوت میں بے پردگی ہوگی، مرد و عورت مکس ہوں گے، اور عورتیں بے پردہ ہوں گی، میک اپ کر کے آئی ہوں گی، فتنہ بن کر آئی ہوں گی، آپ کی نگاہ اٹھے گی، آپ کو گناہ ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ معذرت کر لیں کہ میں نہیں آ سکتا، اور بتا دیں بے پردگی کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ آپ لوگ وہاں پہ گانے لگائیں گے، یا آپ وہاں پہ دیگر کئی غیر شرعی امور کا ارتکاب کریں گے۔ تو اگر کوئی اس وجہ سے نہیں جاتا، یہ شرعی عذر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اچھی بات ہے نہ جانا، بیکار کرنا اچھی بات ہے۔ اور شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو دعوت دی گئی ولیمہ کی، اور آپ رہتے ہیں کہاں؟ مکہ میں، اور دعوت دی گئی ہے ولیمہ کی، ولیمہ کہاں ہے؟ ریاض میں۔ اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ 1000 ریال خرچ کریں اور ولیمہ کے لیے ریاض پہنچے، تو شریعت ایسے امور کا مکلف نہیں بناتی، تو یہ شرعی عذر ہوگا اگر آپ اس لیے یہاں معذر کر لیتے ہیں کہ بہت دور ہے، میرا بہت خرچہ ہوگا اس پہ۔ لیکن جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر دعوت ولیمہ میں حصہ لینا چاہیے، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر دعوت ہے ولیمہ سے ہٹ کر، تو پھر جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول کریں، واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، چھینک لینے والے نے چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہا، اب آپ نے اسے دعا دینی ہے، یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور سادہ قول انشاءاللہ یہ ہے کہ جو بھی کسی کو چھینک لیتے ہوئے اس کی آواز سنے اور یہ سنے کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور یہاں پہ سلام والا اصول نہیں چلے گا۔ سلام میں کیا اصول تھا کہ اگر آپ کو سلام کہا گیا ہے تو 10 آدمی بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، کوئی ایک جواب دے دے تو کام چل جائے گا۔
لیکن چھینک کا جواب دینے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ جس نے بھی چھینک لینے کی آواز سنی، الحمدللہ کی آواز سنی، ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6223، 6223۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک لینے کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور اللہ تعالیٰ جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ چھینک لینے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو جب کوئی چھینک لے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اگلے الفاظ دھیان سے سنیے گا، فَحَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، تو ہر اس مسلمان پہ جس نے چھینک لینے کی آواز سنی، اس کے بعد الحمدللہ کی آواز سنی، تو ہر ایک پہ حق ہے، واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اس کا جواب دے، اس کے بدلے میں دعا دے۔ تو حدیث سے کیا واضح ہوا؟ چھینک لینے والا ایک ہے اور اس نے الحمدللہ کہی ہے، جتنے لوگ موجود ہیں سب کہیں گے یرحمک اللہ۔ اور یہاں میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا جو میرا درس سن رہی ہیں، کیا ہمارے گھر میں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ آپ عادت ڈالیں گے، آپ عادت ڈالیں گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا بعد میں عمل کرے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں نے اس کتاب کا تعارف پہلے بھی کروایا تھا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ لکھی ہے، لیکن انداز عام علماء کرام سے مختلف ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ امام القیم کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ چھینک لینے والے کی چھینک کا یرحمک اللہ کی شکل میں جواب دینا فرض ہے ہر اس شخص پہ جو چھینک لینے والے کی آواز کو سنے اور یہ سنے کہ وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يُجْزِئُ تَشْمِيتُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ، اگر ایک آدمی یرحمک اللہ کہے تو یہ چیز کفایت نہیں کرے گی، یہ معاملہ کافی نہیں رہے گا، ہر کوئی کہے یرحمک اللہ۔ ابن القیم کہتے ہیں اور یہ علماء کرام کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، کوئی ایک چھینک کا جواب دے دے، یرحمک اللہ کہہ دے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ یہی قول جو ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ کہتے ہیں وختارہ ابن ابی زید، اور اس قول کو کہ ہر کوئی چھینک کا جواب دے گا، اسے اختیار کیے امام ابن ابی زید نے اور امام ابو بکر ابن العربی نے، اور یہ دونوں مالکی ہیں۔ ولا دافع لہ، ابن القیم کہتے ہیں یہ موقف اتنا مضبوط ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس قول کو، اس موقف کو رد کر سکیں، مسترد کر سکیں، ریجیکٹ کر سکیں۔ چھٹے نمبر پہ مسلمان کا مسلمان پہ حق کیا ہے کہ جب وہ آپ سے خیر خواہی چاہے، مشورہ مانگے، نصیحت چاہے تو آپ اس کو نصیحت کریں۔ اور اس بارے میں علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ راجح یہی ہے کہ نصیحت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ جن لوگوں سے اس نے خیر خواہی چاہی ہے، نصیحت مانگی ہے، مشورہ مانگا ہے، ان میں سے چند ایک اگر مشورہ دے دیتے ہیں اچھے طریقے سے تو پھر باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں۔
تو یہ تھا امام بربہاری کا کہنا. کیا کہنا؟ کہ وَتَعْرِفُ لِسَائِرِ النَّاسِ فَضْلَهُمْ، کہ آپ تمام لوگوں کی فضیلت کو جانیں اور پہچانیں، یا آپ باقی ماندہ لوگوں کی فضیلت کو بھی جانیں اور پہچانیں. یعنی کہ ہم نے آپ کو بنی ہاشم کے بارے میں کہا کہ ان کی فضیلت جانیں، قریشیوں کے بارے میں کہا ان کی فضیلت جانیں، عربوں کے بارے میں کہا ان کی فضیلت جانیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کی فضیلت کو بھی جانیں. اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ اس کتاب کی ایک کاپی اور ایک قلمی نسخے میں یہ ہے کہ وَتَعْرِفُ لِسَائِرِ النَّاسِ حَقَّهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، کہ آپ تمام لوگوں کا وہ حق جانیں جو اسلام میں ہے. تمام لوگوں سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں اور تمام لوگوں سے مراد مسلمان بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کافروں کے حقوق جانیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں، یا آپ ان لوگوں کے ان حقوق کو جانیں جو اسلام کی وجہ سے انہیں ملے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن بن جانے کی وجہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَاعْرِفْ فَضْلَ الْأَنصَارِ وَوَصِيَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، آپ انصاریوں کی فضیلت کو بھی جانیں پہچانیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو بھی جانیں اور پہچانیں، فیہم، جو آپ نے ان کے بارے میں کی تھی. کن کے بارے میں؟ انصاریوں کے بارے میں. تو آئیے کیا وصیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا فضیلت ہے انصار کی. انصار کے فضائل میں ایک تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 17. امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 74. اور حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق بغض الانصار، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصاریوں سے بغض رکھتا ہوگا. وآیت المؤمن، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ حب الانصار، کہ وہ انصاریوں سے محبت کرتا ہوگا. غور کیجئے گا، اس سے ملتے جلتے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کے بارے میں بھی کہے ہیں کہ علی تو اس سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تو اس سے بغض اور دشمنی رکھنے والا منافق ہوگا. لیکن آپ نے یہ الفاظ صرف جناب علی کے بارے میں نہیں کہے، یہاں پہ انصاریوں کے بارے میں بھی کہے ہیں. اور جب یہ فضیلت انصاریوں کو حاصل ہے تو مہاجرین کو کیوں حاصل نہیں ہوگی جو انصاریوں سے بھی افضل ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں میں سے کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں. اگر کوئی لوگ آپ کے دائیں بائیں ایسے رہتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان کی توہین کرتے رہتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو جان لیں کہ یہ لوگ اہل ایمان میں سے نہیں. اگرچہ نام لے کر آپ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن کم از کم نام لے کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی صحابہ کرام کے تعلق سے غلط گفتگو کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتا ہے، اس سے بچ کر رہیں، اس سے دور رہیں. البتہ جو بڑے علماء کرام ہیں یا اسلامی حکومت ہو تو جو اسلامی عدالت ہے وہ ایسے آدمی کو باقاعدہ کافر قرار دے سکتی ہے، لیکن اس کو عدالت میں طلب کیا جائے گا، اس کے شکوک و شبہات سنے جائیں گے، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. زائل ہو جائیں تو الحمدللہ، اور اگر زائل نہیں ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا شدید ہے. ایک اور حدیث انصاریوں کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ میں، اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 3783 3783، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 75.
اور یہ الفاظ جو بھی اس حدیث کے ذکر ہونے لگے ہیں یہ مسلم شریف میں آئے ہیں۔ راوی ہیں کون؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کے بارے میں، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصاریوں سے وہی محبت کرتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور ان سے وہی بغض و دعوت رکھے گا جو منافق ہو۔ من احبہم احبہ اللہ، جو انصاریوں سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو انصاریوں سے بغض و دعوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ناپسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے گا، اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا انصاریوں کی فضیلت کا، اور فضیلت کیوں نہ ہو، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اب آئیے اس وصیت کی طرف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کے بارے میں کی ہے، کیونکہ امام بربہاری نے کیا کہا ہے کہ آپ انصاریوں کی فضیلت کو بھی پہچانیں اور اس وصیت کو بھی پہچانیں جو اللہ کے رسول نے انصاریوں کے بارے میں کی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ میرے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی 3799۔ یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک، کہ مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار وهم یبکون، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس انصاریوں کی ایک مجلس کے قریب سے گزرے، جب کہ انصاری رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ تو ان سے کہا ما یبکیکم، آپ کے چچا عباس نے کہا یا جناب صدیق نے کہا تم کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ بیٹھنا یاد آ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ سے ہم اچھی اچھی باتیں سنتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کا دیدار ہوتا تھا، اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کی زیارت سے محروم ہیں، کیونکہ آپ بیمار تھے اور آخری بیماری کی بات ہو رہی ہے، اور آپ مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر چکے تھے، خود مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے۔ انصاری آپ سے اداس ہو چکے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام آخری وقت تک آپ سے کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے چچا عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فأخبرہ بذالک، تو آپ کو بتایا یہ معاملہ کہ انصاری ایسے بیٹھے رو رہے ہیں آپ کو یاد کر کے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ انس بن مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چنانچہ نکلے جب کہ آپ نے اپنے سر پہ چادر کا کنارہ جو ہے اسے باندھ رکھا تھا۔ آپ مسجد میں آ کر ممبر پہ بیٹھ گئے، اور یہ آخری بار آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ ولم یصعدہ بعد ذلک اليوم، اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ نہیں بیٹھ سکے، یہ آخری بار بیٹھے ہیں۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفیں کی۔ اور میرے بھائیوں آپ بھی یہ اصول اپنا لیں، کہیں بھی آپ نے کوئی اعلان کرنا ہو، کہیں بھی آپ نے گفتگو کرنی ہو، گھنٹے کی، 5 منٹ کی، 2 منٹ کی، پہلے الحمدللہ کہا کریں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کیا کریں۔ اگر لمبا خطبہ پڑھے تو اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اتنا پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اوصیکم بالانصار، لوگو میں تمہیں انصاریوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں۔ تو کن سے کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ مہاجرین سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ بتا چکے تھے کہ میرے بعد حکمران کون ہوں گے؟ قریشی ہوں گے، اس کا مطلب انصاری نہیں ہوں گے۔ تو اب جن کو آپ نے جن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ حکمران ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں ان سے کہ اوصیکم بالانصار، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کن کے بارے میں؟ انصاریوں کے بارے میں۔ فإنہم کریشی وعیبتی، یہ میرا میدہ ہیں، یہ میرے رازدان ہیں، یہ میرے انتہائی قریب ہیں، میری جان ہے اور یہ میرے رازدان ہیں۔ کیا یہ اعزاز نہیں ہے انصاریوں کے لیے؟ کیا ان کی فضیلت نہیں ہے؟ یقیناً فضیلت ہے۔ فرمایا وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے کر ڈالا، مہاجرین کا ساتھ دیا، انہیں گھر بار میں شریک کیا، کاروبار میں شریک کرنے کی کوشش کی، جہاد کیا، جو ان کے ذمے تھا، جو ان کے ذمے امور تھے وہ انہوں نے ادا کر دیے۔ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ باقی ہیں، جو ان کے ذمے دینا تھا دے چکے، لیکن جو ان کے حقوق ہیں جو لینا بنتا ہے وہ باقی ہے۔ فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، اس لیے ان کا جو نیکوکار ہو اس کی نیکیاں قبول کرو، اور جو ان میں سے کوئی غلطی کر بیٹھے، جرم کر بیٹھے، اسے نظر انداز کر دو۔ یہ وصیت انصاریوں کے حق میں کس نے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ حدیث نمبر بخاری کی کون سی تھی؟ 3799، 3799۔ اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف، 3800۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ خود عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، کہاں سے نکلے ہوں گے؟ اپنے حجرے سے، جب کہ آپ پہ ایک چادر تھی اور اس چادر کو آپ نے اپنے کندھوں پہ لپیٹ رکھا تھا، اور آپ نے ایک پٹی بھی باندھی ہوئی تھی جو سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آپ ممبر پہ بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، فإن الناس یکثرون، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وتقل الانصار، اور انصاری کم ہوتے چلے جائیں گے، حتی یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ یہ اتنے قلیل ہو جائیں گے گویا کہ یہ اس نمک کی طرح ہوں جو کھانے میں ہوتا ہے۔ کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے جی؟ معمولی سا۔ فمن ولی منکم امرا یضر فیہ احدا او ینفعہ فلیقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم، اگر تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، کوئی عہدہ سنبھالے، اس کے بعد کوئی منصب آ جائے، کوئی اختیارات آ جائیں، اور اختیارات ایسے ہوں جن میں کسی کو نقصان بھی دے سکتا ہو، کسی کا فائدہ بھی کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ انصاریوں میں سے جو نیکوکار ہیں ان کی نیکی کو قبول کرے، اور جو ان میں سے خطا کار ہیں، غلط کار ہیں، ان سے درگزر کرے۔ یہ آپ کی وصیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ انصاریوں کے بارے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کا کتنا اہتمام کیا ہے اور کس قدر ان کو آپ نے اہمیت دی ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وآل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنسہم تعرف فضلہم وکراماتہم، اور جو آل رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، آپ نے ان کو نہیں بھولنا، ان کی فضیلت کو بھی پہچاننے اور ان کی کرامتوں کو بھی پہچاننے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں، آل محمد، آل بیت، وہ کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، اور آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد، یہ سب کون ہیں؟ آل بیت میں سے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کی فضیلت کو جانیں، اور ان کی کرامات کو۔ تو آل رسول کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان کے اوپر بنی ہاشم پہ، جب بنی ہاشم کے موضوع پہ گفتگو کی تھی تو تفصیل کے ساتھ اس وقت آل بیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَجِيرَانَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَاعْرِفْ فَضْلَهُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ والوں میں سے جو پڑوسی ہیں، ان کی فضیلت کو بھی آپ جانیں اور پہچانیں۔ کیا پڑوسی ہے، کیا اہمیت ہے جی آپ کے مدینہ والے پڑوسیوں کی؟ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے روایت کرنے والے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 1877 1877، اور مسلم شریف نمبر ہے 1363 1363۔ راوی ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يريد احد اهل المدینہ بسوء الا اذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء، کہ اگر کوئی اہل مدینہ کے خلاف چال چلے گا، ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ایسے پگھلا دیں گے جیسے سیسا آگ میں پگھلتا ہے، یا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اہل مدینہ کی کیا اہمیت ہے، کہ آپ بتا رہے ہیں جو ان کے خلاف سازش کرے گا، ان کے خلاف کوئی چال چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا کر رکھ دیں گے۔ یہ پگھلانا کہاں پہ ہوگا؟ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں، دوسرا قول کیا ہے؟ آخرت میں، یعنی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ تو نے اہل مدینہ کو معاف نہیں کیا تھا، ان کے خلاف سازشیں کی تھی۔ تو یہ ہے اس مسئلے کے آخری الفاظ کہ وَجِيرَانَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ آپ پہچانیں آپ کے مدینہ والے پڑوسیوں کو، فَاعْرِفْ فَضْلَهُمْ، اور پھر آپ ان کی فضیلت کو پہچانیں۔ تو مدینہ والوں کی بڑی شان ہے، ان کا بہت سا مقام و مرتبہ ہے۔ مدینہ والوں کی شان میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مدینہ میں فوت ہوا میں اس کے حق میں روز قیامت شفاعت کروں گا، اور ایک روایت میں آیا کہ میں ان کے حق میں شہادت دوں گا، گواہی دوں گا۔ تو مدینہ میں رہنا بہت عمدہ بات ہے، مدینہ میں رہنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن مدینہ میں رہ کے پھر مدینہ کے حقوق ادا کریں، توحید کو اپنائیں، شرک سے دور رہیں، بدعات سے دور رہیں، اور مدینہ سے آپ توحید کا پیغام عام کریں، دین اسلام اور اسلام اور ایمان کی باتیں لوگوں کو بتائیں، تو پھر مدینہ میں رہنے کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہے۔ اور اگر کسی نے مدینہ میں رہ کے نمازیں نہیں پڑھنی، مدینہ میں رہ کے بھی سود لینا ہے، مدینہ میں رہ کر بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، اس کا معاملہ نہایت حساس ہے، اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آئندہ جو مسئلہ ہے وہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ وقت دینا، یہ درس میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔